الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمین یا رب العالمین۔ جی الفیہ ورڈ ٹو ورڈ کر لیجیے اس آیت کا۔ الفیہ آواز آ رہی ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ کر لیجیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے بھاجی میری؟ ہیلو۔ جی آ رہی ہے، تھوڑی کم آ رہی ہے اعوذ لیکن۔ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قالوا ان سب نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں ہے، علم کوئی علم، لا لنا لا لیے، نہ ہمارے لیے، الا سوائے، ما علمتنا ما جو، علمت سکھایا تو نے، نہ ہم کو، بے شک، انکا انکا بے شک، کا تو، انتا یہاں پر تو دو بار آیا ہے، اس سے ہم کریں گے تو ہی، العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ کل یہ آیت ہماری اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ کیا کرو، یہ نام جو تمہارے آگے پیش کیے گئے ہیں ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کیا کیا؟ اب اس آیت میں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ پاک ہے، اور ہمیں کوئی بھی علم اس کا نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عاجزی کا اظہار یہاں پہ کیا۔ اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ علم جو ہے اگر نہیں آتا ہے، کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو کیا ہے، انسان کو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ لا علم لنا، ہے نا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لا عالم لا ادری۔ میں نے آپ کو امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ بتایا کہ وہ ہر چیز پہ ان کو جب نہیں آتا تھا تو کہہ دیتے تھے، اتنے بڑے اسکالر تھے لیکن نہیں جانتے تھے تو نہیں جانتے تھے، ہے نا۔ اور یہ نہیں جاننا کہ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم، ہے نا، یہ کہنا بھی کیا ہے؟ نصف العلم ہے، علم کا آدھا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان ہے، اس کو علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور ہر کوئی علم کے معاملے میں کیا ہے؟ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو جس چیز کا ڈاکٹر ہے اسی چیز کا اس کو علم ہوتا ہے، دوسری چیز کا نہیں، آنکھوں کا ہے تو اس کو دل کا نہیں پتا، دل کا ہے تو دماغ کا نہیں پتا، ہے نا، الگ الگ برانچز ہوتی ہے ڈاکٹرس کی بھی۔
پھر میڈیسنس کا ہے تو اس کو سرجری کا نہیں پتا، سرجری کا ہے ڈاکٹر تو پھر اس کو میڈیسنس اتنی نہیں آتی. ٹھیک. تو جب ظاہر ہے کہ مکمل علم ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تو شرمانے سے یا اپنے آپ کو بے عزتی محسوس کرنے سے اچھا ہے کہ انسان کہہ دے کہ لا علم ہے نا، غلط غلط بات بتانے سے اچھا ہے کہ انسان کہہ دے کہ ہمیں کوئی علم اس کا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، یا پوچھ کر بتا دیں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے انسان جواب دے سکتا ہے. اور اس میں کوئی بے عزتی نہ تو انسان کو فیل ہونی چاہیے، نہ ہی کسی دوسرے کو کرنی چاہیے کسی کی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تو سامنے والے کو اس کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے یا اس کے علم پر شک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت سارے آپ دیکھیں ٹیچرس سے بچے نا کوشچننگ کرتے ہیں، اور خاص طور پر کلاس رومس میں تو بہت زیادہ مذاق بنائے جاتے ہیں. آج کل تو ویسے ہی ادب بالکل ختم کر کے بچوں نے رکھ دیا ہے کہ ٹیچر سے کوئی کویشچن پوچھا، خاص طور پر اس وجہ سے پوچھے جاتے ہیں کہ ان کو نہیں آئے گا تو پھر ان کا مذاق بنائیں گے، اور پھر ان سے پوچھتے ہیں اور پھر جب وہ نہیں بتاتے تو پھر ہنستے ہیں ان کے اوپر، ہے نا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے دین کے بھی خلاف ہے. پھر سبحان کا مطلب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اور ہر کمی سے کیا کرنا، پاک کر دینا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ سبحان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر سچ میں کیا ہے، ہمیں نے صرف تسبیح نہیں پڑھنی سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. فرشتوں والی کوالٹی اپنے اندر لے کر آنی ہے کہ وہ جو ہے پورے طور پر اعتراف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سبحان ہونے کا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. خاص طور پر انسان کے اندر یہ کمی ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی تکلیف دکھ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں. تو استغفر اللہ کیا ہے، ہم پھر اس کی اس صفت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، یعنی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نہ سمجھی کے فیصلے کرتا ہے جیسے انسان کر لیتے ہیں، ہے نا. سمجھا نہیں، بس کہہ دیا جو منہ میں آیا، جو اس کو اس وقت صحیح لگا، ہے نا. پھر جذبات میں بھی آ کر کے انسان فیصلے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا جذبات میں بھی آ کر فیصلے. تو اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو انڈائریکٹلی جو ہے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کوئی کمی ہے نا، اللہ کے اندر حکمت کی کمی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ اس کی پاکی کے اگینسٹ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو یہ جو سبحان کا اعتراف ہے ہمیں کیا ہے، دل میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دل سے ہونا چاہیے. اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ انسان کو جو شرف ملا وہ کس بنا پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا شرف بخشا، علم کا بیس تھا، ہے نا. اور جس کے آگے فرشتے بھی کیا ہو گئے، اب عاجز ہو گئے. ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا اور پھر انہوں نے کم علمی کا اپنی اعتراف بھی کیا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کی عملی مثال ہمیں یہاں پر مل گئی، اسی آیت میں مل گئی. ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ؟ انہوں نے کیا کہا تھا، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. اس کا عمل کر کے یہ پریکٹیکل یہاں پر انہوں نے دکھا دیا کہ جب بھی انہوں نے جیسے ہی بات شروع کی، قالو، سب سے پہلے کیا کری، اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحانک. ٹھیک ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اسٹارٹ کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے. اور جو ہے کیا بولتے، ہاں، دعا میں جو آداب ہے، جو ہمیں دعا کے ایٹیکیٹس سکھائے گئے ہیں، ان میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، تب جو ہے کوئی اپنی دعا مانگے. ٹھیک ہے. اس سے دعا کیا ہو جاتی ہے، مؤثر ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف، اپنی پاکی بہت ہی زیادہ پسند بھی ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں سے فرشتوں کے ادب کا اظہار بھی یہاں سے ہو رہا ہے کہ فرشتے کتنے زیادہ ادب، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہے نا. اگرچہ ان کا علم کم ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. اور کس بنا پر ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب، اطاعت کی بنا پر، فرما برداری کی بنا پر، عاجزی کی بنا پر. ٹھیک ہے. فرشتے آپ دیکھیں اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ دم نہیں لیتے، ہر سانس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر عاجزی ہے نا. اپنی غلطی کے اعتراف کا کیا ہے، جذبہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی تھی کوشچن پوچھ کر، تو انہوں نے یہاں پہ فوراً سے کیا کیا، اس کو ریگریٹ کیا، اس کا جو ہے اعتراف کیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہم تھوڑا بہت بھی کوئی نیک کام کر لیتے ہیں تو اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے، اور لڑکیاں ہیں تو خاص طور پر اگر وہ شرعی پردہ کرنے لگیں گی، برقع اوڑھنے لگیں گی، تو بس پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا چیز، ہم کیا کہیں، سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ نیک تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا. اور کوئی غلطی نہ بتا دے بس ہماری کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے.
تو ایکسیپٹ تو ہمیں کرنی ہی نہیں ہے غلطی، کیونکہ ہم تو بہت دیندار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں فرشتوں سے سیکھنی چاہیے کہ اتنی اطاعت کے باوجود، اتنی فرما برداری کی اللہ تعالیٰ کی، ہر وقت ہر سانس میں جو ہے تسبیح بیان کرنے کے باوجود بھی کیا ہے، اتنے زیادہ عاجز ہیں کہ فوراً سے اپنی غلطی کا کیا ہے، اعتراف کر لیتے ہیں. تو بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں ہمارے لیے کئی پہلوؤں سے. ایک تو یہ کہ انسان کو غلطی کا اعتراف کرے، عاجز ہو جائے، ہے نا، کتنی بھی عبادت کرے لیکن عاجزی کا لیول اختیار کرے. اور متقی وہی ہوتا ہے، متقی کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سیٹسفیکشن جو ہے وہ منافق کو آتی ہے کہ بس تھوڑا بھی کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کر لیا. لیکن ایک متقی، اس کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ملتی اپنی نیکیوں پر، یا کبھی وہ ان پر جو ہے گھمنڈ نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا. ہر وقت کیا ہے، میں نے آپ کو جب ہم نے متقین پڑھایا تھا، متقین کی صفات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہر وقت کس خوف کو لے کر بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری نیکی قبول بھی. جب یہ سینس انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا نا کہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، تو پھر انسان کیا ہے، کبھی اس نیکی پہ اترائے گا اپنی؟ کبھی بھی نہیں اترائے گا، ہے نا. تو جو ہے یہ بہت بڑی سبق، یہ لیسن ہمیں جو ہے فرشتے سکھا کر جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ اصول انسان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے کہ نہیں پتہ تو نہیں پتہ. ٹھیک، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز پر مت کودیے، اس چیز پر مت بولیے جس کا علم آپ کو نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آپ کی نگاہیں، بے شک آپ کے کان اور آپ کے دل سے تمام کے تمام سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہ جو بات نہیں پتہ تھی وہ بتائی کیسے آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ چیز ہمیں، یہ اصول اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے کہ جو چیز ہمیں نہیں پتہ ہے تو نہیں پتہ ہے. ہم نے نہ تکے لڑانے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس پر ریسرچ کر کے پھر ان کو بتائیں، ہے نا، کسی سے پوچھ کر ان کو بتائیں. لیکن تکے لڑا کر اور گیس کر کے، ہے نا، قیاس لگا کر، یہ چیزیں بہت زیادہ غلط ہیں. کبھی کبھی انسان کا تکا صحیح بھی بیٹھ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اور اکثر معاملوں میں غلط ہی بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، تو ہی، تو اور تو ہی. ٹھیک، کوئی اور نہیں بلکہ تو اور تو ہی صرف کیا ہے، خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے، علیم ہے اور حکیم ہے. ٹھیک. اچھا، ایک چیز ہاں رہ گئی کہ یہ جو جیسے جیسے ہم قرآن میں آگے بڑھیں گے، ہمیں یہ بات سمجھ لینا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کسی بھی بات کی حکمت اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، چاہے آپ 10 سال کا کورس کر لیں اور کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، تو بس یہی کہتے رہنا ہے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر اللہ جو تو نے سکھا دیا ہے نا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتی. بس یہی کہتے رہنا ہے کہ انہ الحق من ربنا، ہے نا. جو وہ ہوتے ہیں ایمان والے، ہم نے پڑھا تھا مثال جب بیان کی، جب ایمان والے ہوتے ہیں چاہے ان کو سمجھ میں آئے بات یا نہیں آئے بات، وہ کیا کہتے ہیں، انہ الحق من ربنا، ہے نا، کہ یہ تو ہمارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے جو فرما دیا. بس یہ ہے کہ ہمارے نہیں سمجھ میں آ رہی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کم علم دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں خضر علیہ السلام کو یاد کر لیجئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ خضر علیہ السلام جب ایک کشتی میں جا رہے تھے اور کیا ہے، ایک منٹ رکیے. ہاں، میں یہ بتا رہی تھی کہ خضر علیہ السلام جو ہے کشتی میں جا رہے تھے اور ایک چڑیا آ کر جو ہے پانی پینے لگی. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ اے موسیٰ، میرا تمہارا علم. حالانکہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی قرآن مجید میں دیتے ہیں سورہ کہف میں کہ بہت زیادہ علم ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. تو کہتے ہیں اے موسیٰ، میرا اور تمہارا علم اور جتنی مخلوق ہے ان سب کا علم اس چڑیا کی چوچ میں لگے پانی کے قطرے کی طرح ہے سمندر کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے، سمندر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم دیا ہے وہ کتنا علم دیا ہے، جو اس چڑیا کی چوچ میں لگا، کتنا سا لگا ہوگا، ہے نا، بہت کم، کچھ قطرے لگے ہوں گے، ہے نا.
تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ علم کا سمندر ہے نا، اور ہمارا علم کیا ہے، حقیر سا قطرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈراپ جو چڑیا کے چونچ میں لگا وہ سب میں تقسیم ہوا ہوگا نا، تو آپ سوچیں کہ ہمارے حصے میں کیا آیا ہوگا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ہم اپنی باتیں دیکھ لیں ذرا، ہے نا۔ توبہ توبہ، جواب دیے بغیر جو ہے ہم نہیں بھیجیں گے آج بس، اس کو جواب دے کے بھیجنا ہے، چاہے کیسے بھی دے کر بھیجیں۔ بندے کو، سامنے والے کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، بعد میں ہمارا مذاق اڑا لیا، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی کہہ دیں، بس کہنا ہے ہمیں، اس کا جواب دے کر ہی رہنا ہے، تاکہ کوئی ہمیں یہ نہیں سمجھے کہ ان کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اصل بات یہی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اللہ نے جو سکھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر فرشتوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم سے زیادہ افضل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بزرگی میں، اور اگر ہوا بھی تو ان میں تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہم سے آگے، ہے نا۔ ہم اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں غیب کی خبریں پتہ چل جاتی ہیں، جنت جہنم ہم نے دیکھے ہیں، زمین پر فیصلے ہم سے لے کر جاتے ہیں، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے ہم سے کرواتا ہے، ہم سے زیادہ کون جانے گا، ہے نا۔ لیکن یہ اب انہوں نے اقرار کر لیا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، العلیم تو صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ جو ہم نے بات کہی تھی وہ صحیح نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ کیا بات کہی تھی، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو ہمیں نہیں پتا اس کی حکمت کیا تھی، الحکیم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ assumptions کر لینا کسی کی ذرا سی بات دیکھ کر، یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ آپ دیکھیں گی کہ ایک کو کرتا ہوا دیکھ، ایک کے ساتھ ایسا ہو گیا سین، ٹھیک ہے، مان لیجیے کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ غلط کام کر لیا، اب اس عورت کا جملہ کیا ہوتا ہے، سارے مرد ایک جیسے، ٹھیک ہے۔ اب وہ عورت یہ بھول جاتی ہے کہ وہ سارے مردوں میں اس کا باپ بھی شامل ہو گیا، اور اس کے بھائی بھی شامل ہو گئے، ہے نا، اس کے بیٹے بھی شامل ہو گئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلطی کر دیتا ہے تو ساروں کو پیس دیتا ہے نا۔ ٹیچرز ہیں تو تمہاری تو پوری کی پوری کلاس ہی کباڑا ہے نا۔ فش مارکیٹ ہے، مچھلی بازار ہے، اور سبزی منڈی ہے نا۔ ایسے یہ چیز جو ہے، ایک کو دیکھ کر، اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا، جنوں کو دیکھ لیا تھا نا خون خرابہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا، پھر انسانوں کو بھی اس میں ہی تول دیا، ٹھیک۔ تو گھن کہا جاتا ہے نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتے ہیں، بھائی کیوں گیہوں کو پیس رہے ہیں، گھنوں کو پیس دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جنرلائز کر کے ہمیں کوئی بھی بات نہیں کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر سب کو ایک ساتھ نہیں لے کر آنا ہے۔ اب دیکھیں فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹھیک ہے ان میں فسادی خون خرابہ کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں نا جو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے نا میڈیا، وہ خون خرابی ہی دکھاتا ہے، آ رہی بات سمجھ میں، اور انہی چیزوں کو فیم دی جاتی ہے، لیکن بھلائی اکثر کیا ہوتی ہے، چھپی رہ جاتی ہے، اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا، ہے نا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان بھلائیوں میں، ان اچھی باتوں میں نمک مرچ مسالے نہیں ہوتے نا، کوئی چٹخارے نہیں ہوتے، اس لیے کیا ہے، میڈیا ان کو شو بھی نہیں کرتا۔ اور زیادہ تر چیزیں اب دیکھیں کہ کیوں نیوز پیپر، پتہ ہے میں نے نیوز پیپر پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ بہت ساری انفارمیشن ملتی تھی، لیکن ہر پیج پہ مطلب کوئی نہ کوئی گھنونی خبر، کوئی نہ کوئی بس لوٹ مار، اور یہ خون خرابے، اور کسی کا ریپ ہو گیا تو کسی کو یہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گئے، کسی کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب اس قدر جو ہے کسی کے یہاں لڑائی ہو گئی، جھگڑے میں اتنے لوگ مارے گئے، پوری نیوز پیپر میں یہی سب کچھ کیا ہے، بھرا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتے ہیں خون خرابے بھی ہوتے ہیں، اور لیکن اس سے زیادہ بھلائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں اس سے زیادہ بھلائیاں ہوتی ہیں۔ نان مسلم بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، اور مسلمس بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کو سب کو کیا کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک۔ تو ضروری نہیں ہم پہلے سے ہی کسی کے بارے میں ایزمپشن کر لیں، ہے نا، اور اس بات کا جس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا نام لیا تھا، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکلتے ہیں سفر پر خضر علیہ السلام کے ساتھ، وعدہ کر کے کہ میں کچھ بھی سوال نہیں کروں گا، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا آپ کی بات پر، اور کیا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کشتی میں چھید ہو گیا، کشتی میں چھید کر دیا انہوں نے، خضر علیہ السلام نے، فوراً سے کہتے ہیں یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کر دیا،
پھر دیکھتے ہیں ایک بندے کو مار دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں یہ بھی آپ نے بہت برا کام کر دیا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ دیوار گر رہی تھی تو وہ کھڑی کر دی، اور حالانکہ اس بستی والوں نے کیا کیا تھا، ان کو کھانا بھی نہیں دیا تھا۔ کہنے لگے آپ چاہتے تو اس پر اجرت ہی لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایزمپشنس لگائے نا کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، حالانکہ اس کے پیچھے خضر علیہ السلام کی بہت بڑی حکمت تھی جو انہوں نے بعد میں بتائی، ٹھیک ہے، کہ میں نے کشتی میں کیوں چھید کیا تھا، میں نے اس بندے کو کیوں مارا تھا، اور میں نے وہ دیوار کیوں کھڑی کی تھی، اللہ کے حکم سے کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب انسان کیا کرتا ہے، جلد بازی میں بس کہہ دیتا ہے یہ چیز تو ایسے ہی ہے، ٹھیک، حالانکہ بہت غلط بات ہے کسی کے بھی بارے میں ایزمپشن کرنا۔ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شراب کی وہاں پر بھی کھڑا ہو نا، مے خانے کے باہر بھی کھڑا ہو، شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شراب خانے کے باہر بھی کھڑا ہو تو میں یہ سوچوں گا کہ یا تو یہ کسی کا انتظار کر رہا ہے یا کوئی مجبوری اس کو یہاں پر کھینچ کر لائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کے بھی بارے میں کیا کریں، اچھا گمان رکھیں۔ اس چیز کو عبادت کہا گیا ہے، اور برا گمان کرنے کو گناہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں برا گمان کریں۔ ویسے بھی جنرلی بھی نا انسان کو یہی سوچنا چاہیے۔ آج نہ کوئی لڑکی کسی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ریلیشن میں ہوتی ہے، یا پھر وہ لڑکی جو ہے وہ ہماری رشتہ دار یا ہماری دوست یا ہماری کوئی بھی جان پہچان کی ہوتی ہے، وہ اگر کسی کے بائک پر یا کسی لڑکے کے ساتھ دکھ جاتی ہے تو انسان اس کے بارے میں غلط ہی سوچتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے چانسز ہوں کہ غلط ہے، لیکن آپ کو تو اچھے سے نہیں پتا نا کہ وہ غلط ہی تھا، وہ یا اس کا کوئی بھائی ہو یا کزن ہو یا جس کے ساتھ بھی جا رہی ہو اس کا کوئی ریلیٹیو ہو، ٹھیک ہے۔ تو پازیٹیو تھنکنگ اپنے اندر لانی چاہیے، اور پتہ ہے بہت بڑے مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ لڑکی کنواری ہے تو آپ سوچیں اگر آپ اس کے اوپر نام لگا دیں گے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر جا رہی تھی، پتہ نہیں کون تھا، اب سوچیں کتنا بگاڑ ہوگا نا، کتنا بگاڑ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایزمپشنس کرنا یہ ہمارے دین میں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، کہ کسی بات کو کی حکمت ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم پہلے سے پہلے کیا کریں، تکے لگا کے وہ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں الزام بھی آ جاتے ہیں، تہمتیں بھی اسی چیز کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ پہ تہمت جو انہوں نے لگائی تھی ایزمپشن کے بیس پہ تو لگائی تھی، ہے نا، ان کو دیکھ لیا تھا ایک صحابی کے ساتھ آتے ہوئے، بس انہوں نے کہا کہ یہ اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، ہے نا، اور یہ کر کے انہوں نے پورے جتنی بھی وہاں پہ سوسائٹی پورا معاشرہ ایون مسلمانوں تک کو کیا کر دیا تھا، شک میں ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں قرآن میں بار بار یہ چیز فرماتا ہے کہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم بالکل بھی نہیں جانتے۔ پھر بھی اگر ہم اعتراض کرنے لگے، ایزمپشن کرنے لگے، ہے نا، تو ہمیں کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ کی آیتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے، ہے نا، ہمیں پکا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب ہم نے قرآن کھولا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا ریب فیہ، ہے نا، جب یہ ہم نے پڑھ لیا، اس پر یقین کامل کر لیا، تو ہر آیت پر، اللہ کی ہر بات پر ہمارا کیا ہونا چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا، الحکیم، ٹھیک، ہا کاف اور میم سے حکم، اور حکمت اسی سے بنا ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے، بتائیے، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں، کچھ تو آنسر کیا کریے، نہیں مدد کو نہیں کہتے ہیں، دیکھیے حکمت کہتے ہیں وزڈم، ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہم کہیں وزڈم، ٹیکنگ رائٹ ڈیسیجن آن رائٹ ٹائم، ٹھیک ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنا، یہ کہلاتا ہے حکمت۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ خاموش رہتا ہے انسان تو یہ بڑی حکمت والے ہیں، خاموش رہتا ہے، نہیں، خاموشی کو حکمت نہیں کہتے ہیں، یہ حکمت سے انہوں نے کام لیا، خاموش رہ گئے، ہے نا، یہ خاموشی حکمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ حکمت ہوتی ہے کہ آپ صحیح ٹائم پر صحیح فیصلے کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سارے کے سارے کیا ہیں، حکمت پر بیسڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری آزمائشیں لیتا ہے، ہماری زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو ستا رہا ہے یا نعوذ باللہ پریشان کر رہا ہے یا آزمائشیں بھیج رہا ہے، نہیں، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الحکیم
سچے دل سے مان کر پھر اس کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے نا. جو سچے دل سے مان لے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت سے لبریز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے حکمت والے ہیں، تو پھر کوئی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہے نا. تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ چاہے ہمیں کسی چیز میں حکمت نظر آئے یا نہیں آئے، ہم حکیم نہیں ہیں. حکیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے. اور فرشتوں کی صفت اپنائیں کہ فرشتوں نے فوراً اعتراف کر لیا کہ اللہ کے علم اور حکمت کا، نہ وہ شرمائے، نہ جھجکے، نہ ان کی ایگو آڑے آئی، ٹھیک. کیونکہ یہ جو لا علم لنا ہے نا، یہ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، انا ہمیشہ بیچ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. بہت ایسا جو ہے یہ کام بہت مشکل کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ اوپر ہے، اوپر ہی رہے گی. انہوں نے یہ بات سمجھے ہوئے تھے، ان کا پکا ایمان تھا اس بات پر، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اوپر کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کیا ہے، الحکیم. الحکیم کہتے ہیں کامل حکمت والا. کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے باہر نہیں ہے. پھر اس کا ہر فیصلہ، چاہے تقدیر کے فیصلے ہوں، چاہے اس کے حکم ہوں، چاہے شریعت جو اس نے ہمیں بنا کر دی ہے، تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک یہ آیت تھی جہاں پر فرشتوں نے اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، سبحان ہے، اور ہمیں کوئی علم نہیں ہے. تو ہی تمام کا تمام ہر چیز کا علم جاننے والا ہے، چاہے وہ ماضی کا علم ہو، حال کا علم ہو، مستقبل کا علم ہو، یعنی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، انسان کیا کرنے والا ہے، ٹھیک. تمام کا تمام علم اللہ تعالیٰ آپ کے ہی پاس ہے، اور حکمت بھی آپ کے ہی پاس ہے، ٹھیک ہے. ہم نہیں جان سکتے، آپ جو جانتے ہیں. اگلی آیت کریے روبینہ باجی آپ، آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اعلیٰ اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم انہیں بتاؤ، باسمائہم ان کے نام، فلما تو جب اس نے انباؤہم بتا دیے ان کو، باسمائہم ان کے نام، قالا اس نے کہا، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، وعلم جانتا ہوں، ماں جو تبدون تم سب ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تم ہو تکتمون سب چھپاتے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تم جو ہے ان کو، فرشتوں کو سارے نام بتاؤ، ٹھیک ہے. اور اسی علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کیا ہوئے، خلافت کے اہل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی دکھا دیا، ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم انہیں ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے یہ نام سارے ان کو بتا دیے، تو فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں چھپی باتوں کو جانتا ہوں آسمانوں و زمین کی، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جب کوئی ورب آتا ہے، خاص طور پر جو مضارع میں آتا ہے، یہ گرامر کا پوائنٹ ہے، بس ایسے یاد رکھیے، ٹھیک ہے. کنتم کے ساتھ، کانا کے ساتھ اگر فعل مضارع آتا ہے، اور فعل مضارع کہتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے کنٹینیوٹی کا معنی پیدا کریں گے، جیسے تم کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے. یوز ٹو کا معنی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ انگلش والے اگر ان کو یہ ایسے نہیں سمجھ میں آ رہا تو ایسے دیکھیے، جو یوز ٹو کا معنی کرتا ہے نا، یوز ٹو ہے نا، کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے. صرف اس کو چھپاتے ہو، کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو نہیں، جو تم چھپایا کرتے ہو، ٹھیک ہے، چھپایا کرتے ہو.
that you used to hide. ٹھیک ہے، انگلش میں ایسے کہیں گے. تو یوز ٹو کا معنی یہ کنتم کے ساتھ جب فیل آتا ہے، یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس والا، تو اس میں آ جاتا ہے کہ یہ چھپایا کرتے ہو. جی جی، یوز ٹو ہو، عادی ہو. ٹھیک ہے، تمہاری عادت ہے یہ کام کرنے کی، اس میں یہ معنی آئے گا. اتنا دھیان رکھیے. اچھا آپ دیکھیں کہ آج ہمیں اپنے علم کی کوئی قدر بھی نہیں بچی ہے نا. علم صرف کیا ہو گیا، کس حد تک ہو گیا؟ آج علم کا حاصل کرنا صرف ڈگریز جمع کرنے کا نام رہ گیا ہے نا. چاہے ڈگری ہولڈر کو کچھ آتا جاتا ہو یا نہیں ہو. یہی بات ہے نا، یا نہیں ہے؟ ڈگری ہولڈرز اب اگر دیکھیں بڑی بڑی، میں اپنی بھی بات کروں اگر، تو میرا بھی یہی حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے، میں نے بھی جو بھی کرا ہے اپنے اسکول میں یا وہاں پر، میں نے بھی یہی مطلب بس رٹا لگایا اور ایگزام دے دیے، رٹا لگایا ایگزام دے دیے. مطلب جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ علم، علم کیا کہتے ہیں؟ مطلب کسی بھی چیز کی گہرائی میں جا کر اس کو نکال کر لانا ہے نا، اس کو کہتے ہیں علم. وہ جو مطلب آپ کے اندر راسخ ہو جائے، آپ پھر اس کو کبھی نہیں بھولے. علم وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیسے علم حاصل کیا؟ بس چیزوں کا رٹا لگایا. چاہے ایجوکیشن سسٹم کا فلاء سمجھ لیں یہ کہ اس کی کمی تھی، یا جو بھی تھا، ہمیں کوئی اچھا سمجھانے والا نہیں تھا، تو ہم نے یہی کیا ہے نا، رٹے لگائے اور ایگزام دے دیے، اور سمجھ کر تو کچھ بھی نہیں کرا. ٹھیک ہے، سمجھ کر تو ہم نے کچھ نہیں کرا. حالانکہ علم کیا ہے؟ شعور کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکمت آنے کا نام ہوتا ہے. علم کے لیے کیا ہے؟ انسان کو حریص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ مجھے اور علم ملے، مجھے اور علم ملے. یہ نہیں سوچے کہ پھر مجھے ملے گا کیا، ہے نا، کتنے کی نوکری ملے گی، اگر میں نے یہ ڈگری حاصل کر لی تو کتنے پیسے ملیں گے، یہ والی ڈگری لے لی تو کتنی اچھی جاب لگے گی. ٹھیک ہے، اس چیز کا نام علم نہیں ہے. یہ انسان پتہ ہے وہی جو آج کل چل رہا ہے اسی میں. اب دیکھیں ایک بندہ انجینئر کر کے اس کی گورنمنٹ جاب لگ جاتی ہے، یا اس کی بڑی اچھی جو ہے اس کا بزنس چل پڑتا ہے. اب لوگوں نے پتہ ہے کیا کرنا شروع کرا؟ اب چاہے ان کے اندر وہ کیلیبر تھا یا نہیں تھا انجینئرنگ کرنے کا، بس سب کے سب جو ہے انجینئرنگ میں لگ گئے. اب وہ ڈگری کیا ہے؟ اب دیکھیں کتنا مذاق بن رہا ہوتا ہے کہ چائے بیچ رہے ہیں تو پکوڑے تل رہے ہیں، ہے نا. تو یہ والا مذاق بن رہا ہوتا ہے نا، ایک موموز والا ہم سے اچھا کما لیتا ہے. ٹھیک، تو تم ہمیں اپنے یہاں جاب دے دو. کتنے سارے جوکس وغیرہ اس طریقے سے بن رہے ہیں. کیوں ہوا یہ؟ اسی وجہ سے ہوا کہ انسان نے علم کو ڈگری حاصل کرنے تک کا بنا لیا، کہ بس یہ ڈگری مل جائے اور ہماری. تو لیکن حالانکہ علم کیا ہے؟ شعور کا نام ہے، حکمت آنے کا نام ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھا دیا فرشتوں کو کہ دیکھو جو میں نے کہا تھا کہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو آدم علیہ السلام سچی میں کیا ہے؟ اس خلافت کے اہل ہیں. ایک اور بات یہاں پہ پتہ چل رہی ہے، کسی کے دماغ میں آ رہی ہے؟ کسی کے ذہن میں آئی وہ بات؟ اچھا یہ نا مطلب تفسیر سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں آیا یہ پوائنٹ. میں اپنے ذہن کی بات کر رہی ہوں، یہ تفسیر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں یہ پوچھی تھی آپ سے کہ اس بات میں نا ایک اور پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں نام بتاؤ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے نا یہ نام. ٹھیک ہے، اللہ نے ٹیسٹ بھی لے لیا. ٹھیک ہے، ٹیسٹ لے کر کہ ان سے اب آتے ہیں بتانا یا نہیں آتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا. تو اگر علم آ جائے، اگر آپ سے ٹیسٹ لیا جائے یا لیسن سنوایا جائے، یہ لیسن سنا دیجئے، کلاس میں آپ سے کہا جائے کہ آیت کا یہ کر دیجئے ورڈ ٹو ورڈ، تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں آدم علیہ السلام اس ٹیسٹ میں پاس بھی ہو گئے نا. انہوں نے بتا دیے فلما انبہم باسمائہم، تو جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے. ٹھیک، آدم علیہ السلام نے فر وہ نام سنا دیے، اور فرشتے اسی بات کے قائل ہو گئے. آپ دیکھیں عمل بولتا ہے نا انسان کا، صرف زبانی دعوے کرنے سے وہ بات نہیں آتی. آ رہی بات سمجھ میں؟ صرف اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتے کہ فرشتوں چلو نام بتاؤ، اور فرشتے نہیں بتا پاتے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا. نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ ان کے نام، ہے نا. تو اب کیا تھا؟ عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دکھایا. ٹھیک، پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ صرف زبانی باتیں، زبانی دعوے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان سے سچی میں آتے ہیں یہ کام. ٹھیک ہے، اور اب کیا ہوئی؟ اب دیکھیے ایک ہوتا ہے علم، اللہ تعالیٰ خالی ان سے کہہ بھی دیتا نا کہ ان کو سب کچھ آتا ہے، تب بھی فرشتے مان جاتے نہیں مان جاتے. لیکن ایک ہوتا ہے اس پر پریکٹیکل.
اب بتائیے کہ اب زیادہ مانی جائے گی بات یا نہیں مانی جائے گی؟ اس وقت بھی مان لیتے، لیکن اب کیا ہو گئی، اب ان کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں، آدم علیہ السلام سے تو آتا ہی آتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا نا، اس حکم کے لیے یہ کر کے دکھانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ابھی آگے چلیں گی، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کروانا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا ہے، ٹھیک ہے، اور تعظیم کا سجدہ، عزت والا سجدہ کروانا ہے۔ عزت کب آتی ہے انسان کی؟ ہم جب انسان سامنے نے دیکھ لیتا ہے کہ ہاں جو بات ان کے بارے میں کہی گئی تھی وہ بالکل سچ ہے، ٹھیک ہے۔ کب انسان ریسپیکٹ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نا کہا تھا نا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے فرشتوں، ہے نا، ان کے پاس، ان کو علم سے نوازا ہے، اور دیکھو میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا، آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اور جب انہوں نے نام بتا دیے، اب کیا تھا، اب عمل سے جو ہے انسان کی اور زیادہ ریسپیکٹ ہو جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک کوئی آپ کو نا کہتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، ٹھیک ہے، اور آپ نے نا ابھی تک اس کو نہیں دیکھا کھانا کھلاتے ہوئے، اب وہ کہتا ہی جا رہا ہے، آپ کو کہتا ہی جا رہا ہے، کہتا ہی جا رہا ہے، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے آپ کہیں سے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اب کیا ہوئی؟ اب اس کی قدر آپ کے دل میں کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اب اس کی دل سے عزت کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہاں دیکھو یہ جو کہہ رہے تھے انہوں نے وہ کر کے انہوں نے دکھایا، کرتے ہیں یہ، ہے نا۔ تو یہ چیز پھر کیا ہوتی ہے، اور زیادہ انسان کی ریسپیکٹ ذہن میں بیٹھا دیتی ہے۔ تو یہ چیز نا، یہ ریسپیکٹ تھی اللہ تعالیٰ نے کیا کرنی تھی، ان فرشتوں کے ذہن میں بٹھانی تھی، تاکہ آگے جو حکم ان کو دیا جا رہا ہے وہ کیا کرے، فوراً سے اس کو مان لے، اور یہی ہوا بھی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتائی تھی کہ صرف زبانی دعوے کرنے سے بات نہیں آتی، اگر علم ہے تو اس پر کیا کرنا پڑتا ہے، عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ دیکھ کر فرشتے کیا ہے، حیران بھی ہو گئے کہ آدم علیہ السلام کے پاس تو اتنا زیادہ علم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ آسمانوں زمینوں تک کی پوشیدہ چیزوں کا مجھے علم ہے، ٹھیک۔ تو فرشتوں نے جان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بھی ریئلائز کروایا، ٹھیک ہے، ہمیں بھی محسوس کروایا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد بے فائدہ نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان ہو چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، چاہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہو یا نہیں دے رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کے بنانے کے پیچھے حکمتیں رکھی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وقت آتا ہے ہم سمجھتے جاتے ہیں، ہے نا، وقت کیا ہے ہمیں سمجھا دیتا ہے، اور کچھ وقت رہتے بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ الگ بات ہے، کیونکہ ہمارا علم کم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی کیا کیا، پریکٹیکل کر کے سیٹسفائی کیا، ہے نا، ان کو فلی اطمینان دلوایا کہ جو بات میں نے کہی تھی وہی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، غیب کس کو کہتے ہیں، غیب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، چھپا ہوا، اور کوئی، ٹھیک ہے، چھپا ہوا ہے اس کا ایگزیکٹ میننگ، ٹھیک ہے، جو ہماری حس سے، جو ہماری نظروں سے، ہماری سینسز سے غائب ہو، ٹھیک ہے، سینس بھی نہیں، ہمارے سینسز سے بھی نہیں پتہ لگا سکتے نا ہم، تو ہماری جس کا آنکھوں علم سے اوجھل ہو، جی 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 بتائیے، جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے آنسر۔ تو جو آنکھوں سے کیا ہو، اوجھل ہو، جس کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنی سینسز سے، نہ ہی اپنی عقل سے، عقل لڑا کر بھی انسان غیب کی باتیں نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے، اور کچھ باتوں میں تو عقل لڑانا ہی منع ہے، آپ کو پتہ ہے نا، غیب کی جو چیزیں ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات، وہاں پر ہمیں عقل لڑانا بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک بار کو، جیسے جنت ہے نا، تو جنت میں کیا کر سکتے ہیں، ہم امیجنیشن کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے ہوگا وہ، خیر امیجنیشن بھی اس حد تک ہم نہیں کر سکتے ہیں نا، لیکن ایک بار کو ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن خاص طور پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بارے میں امیجن، اس کے بارے میں عقل لڑانا، یہ سب بھی کیا ہے، منع ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم نہیں امیجنیشن کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، ٹھیک، نعوذ باللہ کس طرح دکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہمیں منع ہیں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ میں چھپی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح میں ظاہری چیزوں کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ ظاہر کو جانتا ہے اسی طرح اس کے لیے چھپی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز، چھپی ہوئی باتیں سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے. عالم الغیبی والشہادہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں کیا ہوں؟ عالم الغیب ہوں. ٹھیک، یعنی کہ غیب کا علم رکھتا ہوں، اور والشہادہ، اور ظاہر کا بھی. ٹھیک. کبھی کبھی ہم ظاہر کا ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں سامنے سے دکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پورا ظاہر ہم بھی انسان کا نہیں سمجھ سکتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو اللہ تعالیٰ سمجھ سکتا ہے. ہم ایون ہم اپنے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ تو یہ تک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس دن سے جانتا ہے، اتنا تو تم اپنے بارے میں خود بھی نہیں جانتے جتنا اللہ جانتا ہے نا. اللہ تمہیں اس دن سے جانتا ہے جس دن اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اس دن سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ایک گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے، ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں اس دن سے. ایون ہمیں تو سمجھ لیجئے کہ 4 5 6 سال کی بھی باتیں یاد نہیں رہتی، کوئی بتاتا ہے تو یاد رہتی ہے نا کہ ایسا ہوا تھا، لیکن ہم خود سے نہیں جان سکتے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. اچھا، جو تم ظاہر کرتے ہو، فرشتوں نے ظاہر کیا کیا تھا؟ کیا ظاہر کیا تھا فرشتوں نے؟ نہیں 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 نہیں، بالکل پہلی آیت پہ چلے جائیے. ہاں، فساد کریں گے، ہے نا، خون خرابہ مچائیں گے، فساد کریں گے. تو فرشتوں نے یہ ظاہر کیا تھا، ہم وہاں پر پڑھ کر آ گئے ہیں. ٹھیک. چھپایا کیا تھا؟ اب بات اصل میں یہ ہے، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے رہے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے. جب میں نے آپ کو آدم علیہ السلام کی سٹوری بتائی تھی کہ ایک تو وہی بات انہوں نے چھپائی کہ آپس میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا نا کہ یہ جو بھی ہے یہ تو انسان ہی ہے، ہم سے زیادہ علم والا تو نہیں ہو سکتا، ہے نا. اور ہاں، اس کو اتھارٹی اللہ تعالیٰ دے گا تو یہ اتھارٹی کا غلط استعمال کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، ہے نا. یہ چیز انہوں نے کیا تھی؟ چھپا کر آپس میں ڈسکس کی تھی. پھر دوسرا ایک اور پوائنٹ جو بہت اہم پوائنٹ ہے اور اگلی آیت سے کنیکٹڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت سے پورا پورا کنیکٹڈ ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ ان کے اندر کون تھا ساتھ میں؟ ان فرشتوں کے ساتھ کون رہ رہا تھا؟ جی، ابلیس رہ رہا تھا، ہے نا. اور ابلیس نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہوا تھا؟ حسد، جلن، تکبر. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ابلیس نے اپنے اندر چھپائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. مفسرین کہتے ہیں یہاں سے مراد ابلیس ہے. اور یہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ چھپایا تو ایک ہی نے تھا، تکبر، ہے نا. یہ حسد چھپائی تو ایک ہی نے تھی، ابلیس نے ہی چھپائی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ کہ آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی آپ کو ٹیچر کا ایگزامپل دیا تھا، ہے نا. کبھی کبھی کلاس میں کیا ہوتا ہے، ایک بچہ شور مچا رہا ہوتا ہے، 2 3 بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں، اور ٹیچر آ کر پوری کلاس کو کہہ دیتی ہے تم سارے کے سارے شور مچا رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ کہا تھا کہ جو بھی تم چھپا رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. اور ابھی تک فرشتوں پر کیا ہوا تھا؟ شیطان کا یہ کبر، شیطان کا یہ حسد ظاہر بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی سیکریٹ ہی رکھا. اللہ تعالیٰ کو ان کو بھی یہ چیز بھی پریکٹیکل ہی کر کے فرشتوں کو دکھانی تھی کہ تمہارے اندر بھی کیا ہے؟ آڈ ون آؤٹ ہے نا، جس کو آؤٹ کروانا ہے. تو یہ چیز بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے سیکریٹ فرشتوں سے رکھی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں کہا، لیکن سب کو ایک ساتھ کہہ دیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نا، پن پوائنٹ نہیں کرتے تھے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ غلطی کی. میں نے آپ کو بتایا نا اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ یہ نہیں تھا یا ایھا المنافق ایسے کر کے بات ہی نہیں آئی ہے پورے قرآن میں، اے منافق تم یہ ہو، تم ایسے کرتے ہو، وہ کرتے ہو، نہیں. بلکہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کرتے ہیں. کبھی بھی پن پوائنٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کیسے بات کرتے تھے؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ باز نہیں آتے؟ بلکہ پتا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کون کر رہا ہے یہ حرکت، اور نام بھی لے سکتے تھے، لیکن لیتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پھر پن پوائنٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اصلاح نہیں کرواتا ہے نا، اس کو سدھارتا نہیں ہے، اور الٹا کیا کرتا ہے؟ اس کو باغی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پن پوائنٹ کر کے انگلی اٹھا کر بات نہیں کرتے کہ تم نے یہ کیا، تم ایسے کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم ایسے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں ٹیچرز کے اندر بھی یہ والی چیز ہوتی ہے نا، کہ وہ سب کو اس لیے ایک ساتھ کہہ دیتی ہیں کہ جو ہے شرارتی وہ کیا ہو جائے، باز آ جائے، ہے نا، خود ہی باز آ جاتا ہے. جب سب کو پنشمنٹ ملتی ہے شرارتی کو خود ہی فیل ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے کیا ہے، اگر خیر فطرت زندہ ہے تب. لیکن جو بہت بدتمیز بچے ہوتے ہیں جن کی ان بلٹ ہی کیا ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے، وہ پھر نہیں آتے باز. خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر چھپانے سے مراد اس ابلیس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا جو اپنے دل میں تکبر حسد چھپائے ہوئے تھا، ٹھیک ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، میں نے آپ کو وہ حدیث بھی بتائی تھی کہ وہ اس نے کیا کیا تھا، آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا. تو یہ کیا کرتا تھا، جاتا تھا اس کو ٹھوک بچا کر دیکھتا تھا، ہے نا، اور اس کے منہ کے راستے سے اندر آتا تھا اور پیچھے سے نکل جایا کرتا تھا. وہ کہتا تھا یہ تو بالکل اندر سے خالی ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا تو میں تو اس کو برباد ہی کر کے چھوڑ دوں گا، ہے نا، میں تو اس پر قبضہ جما لوں گا اپنا، یہ تو میرے قابو میں آ جائے گا ایزیلی. تو اس کے دل میں جو آدم علیہ السلام کے بارے میں حسد اور بغض پیدا ہو گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جانتا تھا، ٹھیک ہے. یہ سب اس سے اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے جا کر کیا کی، حقیقت بھی کھولی، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ بہت زیادہ ڈرا دینے والا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ صرف آپ ان کے کانٹیکس میں مت پڑھیے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ٹھیک، کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وہ میں سب کچھ جانتا ہوں، ٹھیک ہے. نہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے دل و دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے، ہمارے ارادے، ہمارے خیال، ہماری نیتیں، جن چیزوں کو ہم چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی ظاہر ہیں جیسے کہ ہماری ظاہر لوگوں پر ظاہر ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک. تو قرآن کی آیت ایک تو خاص کانٹیکس میں استعمال ہوتی ہیں کہ جن کی بات چل رہی ہے ان کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن عام کیا ہے، سب کے لیے ہے. اب سوچے کیوں اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ بیان کیا، ہے نا، اب کیا ہمارے لیے اس میں کیا چیز ہے، ہم کیوں پڑھیں گے کس سے؟ کیونکہ بہت ساری عبرتیں ہمارے لیے بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی ہم سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کہ تم بھی اگر کچھ چھپا کر رکھ رہے ہو، کچھ ظاہر کر رہے ہو، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تمہارے خیال، نیتیں، ارادے، تمہاری سوچ، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، پورا کا پورا اختیار ہے، ٹھیک ہے. اور علیم ہو ہی وہ ذات سکتی ہے کہ جس کو ان تمام چیزوں کا علم ہو، ٹھیک ہے، کہ جو انسان ظاہر کر رہا ہو وہ بھی پتا ہو، اور جو اس کے باطن میں ہو اس کا بھی کیا ہو، اس کو برابر کا علم ہو، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ڈرانے والی بات ہے. ایون قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کیا، یوم تبلی السرائر، اللہ تعالیٰ تمام چھپی کی چھپی چیزیں انسان کی کیا کر دے گا، ظاہر کر دے گا، نیتیں، ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک عالم جس نے دکھاوے کے لیے جو ہے عالم بنا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا عالم بنائے. تو جس نے دکھاوے کے لیے علم سیکھا، دکھاوے کے لیے جو ہے یہ سب کیا، تو وہ بھی کیا ہوگا، جہنم کے گھڑے میں ہوگا. ایون شہید تک، ہے نا، شہید جہنم میں ہوگا، سخی جہنم میں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کیا ہو، کس لیے انہوں نے جو ہے یہ عالم بنے، کس لیے انہوں نے جو ہے لوگوں کی مدد کی، اور کس لیے انہوں نے شہادت پائی، ٹھیک ہے. اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے اور شہرت کمانے کے لیے تھی وہ چیز. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ظاہر کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہی کے بیس پر فیصلے بھی کرے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے کتنی عبادت کی، بلکہ یہ دیکھے گا کہ اس عبادت کے پیچھے فیکٹر کیا کام کر رہا تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو انسان کیا کر لے، صاف کر لے، اللہ کی رضا کے لیے کر لے، اخلاص اس میں لے کر آئے، تاکہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی قبول کر لے اللہ تعالیٰ. اور اس قبولیت میں شرط کے طور پر رکھی گئی ہے اخلاص، ٹھیک ہے، کہ اگر اخلاص ہوگا تبھی کیا ہوگی، کوئی نیکی قبول ہوگی. تو جو چیزیں ہم چھپاتے ہیں، جو چیزیں ظاہر کرتے ہیں، سب کو اللہ کا، یہ سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنتم آیا ہے یوز ٹو کے معنی میں، عادی ہونے کے معنی میں، کہ چھپاتے رہے ہو،
ٹھیک ہے، یعنی کہ پاسٹ میں بھی جو کچھ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اب جو کر رہے ہو وہ بھی پتا ہے، اور آگے جو کرو گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اب دیکھیں کہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا ابلیس، بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھا، لیکن اس کبر کو فرشتے بھی بھاپ نہیں سکے، ہے نا، کہ ہمارے بیچ کیا ہے، آستین کا سانپ بھی رہ رہا ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہ چیز رہتی ہے، انسانوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بیچ کون سا انسان غلط رہ رہا ہے، کون اس کے بارے میں غلط رہ تو ساتھ میں ہی رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے، چھید کر رہا ہے تھالی میں، ٹھیک ہے، اور ان سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ابلیس کے اندر کا جو فساد تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب پتا تھا۔ تو اے فرشتو، تم یہ سوچتے ہو نا کہ انسان فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اور یہ جو تمہاری صفوں کے اندر، تمہاری لائنز کے اندر چھپ کر بیٹھا ہے، دن رات تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ابلیس کتنا فسادی ہے، کتنا شر ہے اس کے اندر، یہ تو تم نہیں جانتے، یہ تو بس میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریئلائز کروایا۔ انسان بھی تو آپ دیکھیں کہ اسی کی شر کی وجہ سے خون خرابے کرتا ہے نا، شیطان کی تو شر کی وجہ سے خون خرابے کرے گا، یہ بات تم نہیں جانتے تھے، ہے نا۔ اس کا شر تو قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگا، یہ تو کبھی توبہ ہی نہیں کرے گا۔ انسان کے بارے میں تو ایک بار کو ایکسپیکٹیشنز ہے کہ چاہے وہ نان مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو، کبھی نہ کبھی کیا ہے، توبہ کریں گے، لیکن یہ شیطان تو کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا۔ یہ چیز کیا فرشتوں کو پتا تھی؟ نہیں پتا تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کی باتیں ہیں، سب کا سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، کل ہوگی کلاس ہماری تفسیر کی؟ نہیں ہوگی نا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے اس میں کنٹینیو کریں گے اس کو، اگلے منڈے، ہاں اگلے منڈے بھی نہیں ہوگی اگلے منڈے بھی نہیں ہوگی، خیر چلیے، ابھی تو میں نے ورڈ میننگ بھی نہیں سینڈ کرے ہیں اس آیت کے، تو ایسا کرتے ہیں، کیوں آپ کو پتہ نہیں ہے عید ہے؟ عید ہے، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ عید کی وجہ سے کلاس نہیں ہوگی۔ ہم ایسا کریں گے کہ کیا کیا جائے، چھٹی کر لی جائے، پھر مجبوری ہو گئی نا، یہ تو ویسے دل نہیں چاہتا میرا کبھی بھی، پتہ ہے آپ کو، چھٹی کا جب نام آتا ہے نا تو میرا اپنے اندر سے نا دل وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی سمر کیمپ کی اتنی ساری چھٹیاں ہوئی ہے نا، اور کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو دوپہر میں کرا دوں گی پورا، تو دوپہر میں بھی میری اتنی جان ہی نہیں بچتی تھی میری اندر آ کر واپس کہ جو میں کچھ کر پاؤں۔ خیر چلیے، نہیں سیٹرڈے میں نا میری دوپہر میں ہوتی ہے کلاس، مجھے وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے۔ ویسے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے پڑھانے میں، سیٹرڈے کر لیں ایک کلاس اگر آپ لوگ راضی ہو رہے ہیں تو بتائیے۔ پھر تو چھٹی ہے نا، ہو سکتا ہے دیکھیے وہ 3 دن کی چھٹی نا 4 کی بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے، 4 دن ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی بزی رہتے ہوں گے، ہے نا۔ تو ایسا کرتے ہیں ہم سیٹرڈے کر لیتے ہیں کلاس، ایک تفسیر کی کلاس ہو جائے گی، باقی کل اور ٹائم یہی رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، 11 to 12 ہی رہے گا ٹائم، سیم ٹائم رہے گا۔ اچھا میں یہ بول رہی تھی کہ کل آپ کی سیرت کی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ 2 دن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سیرت کمپلیٹ کر لیں گے۔ پھر اگلی جو اب کلاس ہوگی نا عید کے بعد، سیرت والی کلاس بول رہی ہوں میں، وہ کلاس ہماری ان شاء اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، انٹروڈکٹری کلاس ہوگی، اور سب لوگ ضرور حاضر رہیے گا، اور دوسرے لوگوں کو بھی کریے انکریج، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ کیا کریں، جوائن کریں کلاس کو، تاکہ ان کو بھی محبت بڑھے، ہے نا۔ یہ جو تمام صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان اور عمل کا کرائٹیریا بنائی ہے کہ ان سے ایمان سیکھو اور ان سے عمل سیکھو، اور خاص طور پر یہ جو عشرہ مبشرہ ہے نا، یہ تو بہت ہی زیادہ موٹیویٹنگ، ان کے ساری جو لائف ہسٹری ہے ساری موٹیویٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے گا کتنا زیادہ ایمان بلڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے طریقوں پر ہمیں بھی چلنا سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ہمیں ان میں سے ہی شامل، ان میں ہی کیا کرے، ہمارا شمار کر دے، انہی میں سے ہمیں اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوسروں کو بھی
جی میں لنک آج ہی انشاءاللہ کلاس کی لنک کریٹ کروں گی، ٹھیک ہے، اور وہ میں آپ کو اس میں اٹیچ کر کے اس کی پک میں وہ جو پوسٹر بنایا تھا اس میں اٹیچ کر کے وہ سینڈ کروں گی، تو آپ نے وہی شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے لکھا ہوگا، واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک ڈال دوں گی اسی میں، اور وہ بھی ڈال دوں گی اس کا اٹیچمنٹ کا بھی، ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالی۔ چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے سبحانہ، کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لیجیے، اس آیت میں کچھ رہ گیا ہو پوائنٹ اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو۔ یہ دیکھیے اسما ہے نا، یہ اسم کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسم ایک نام اور اسما بہت سارے نام۔ نہیں پوچھنا ہے، چلے پھر اینڈ پوچھنا کر ہے دیتے ہیں۔ جی جی پوچھیے۔ میم مجھے قربانی کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے۔ میم ہمارے بھائی ہیں، میرے تو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ہمارے بھائی جیسے قربانی کرتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں یا ہمارا حصے بھائی کر سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے کچھ، تو میری مطلب انکم نہیں ہے سمجھ تو میں میں نہیں قربانی آئی کر ہے، سکوں؟ مطلب آپ کرنا چاہ رہی ہیں قربانی؟ جی کر سکتی ہیں آپ، دیکھیے ٹھیک ہے۔ کر سکتے ہیں میم؟ اچھا بس جی یہی پوچھنا کر تھا، سکتی۔ مطلب بھائیا کہہ رہے تھے ہم ساتھ میں ہیں تو ہمارا ساتھ ہی لگ جائے گا آپ کا سب۔ اگر آپ کے اندر ہے استطاعت، ٹھیک ہے، تو آپ جی کر جی سکتی ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ ہی ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ جی 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بتائیے ہما۔ ہیلو، جی جی آواز پوچھیے۔ چیک کیجیے، آ رہی آ ہے رہی نا؟ ہے، آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ قربانی کا پوچھ رہے ہیں تو قربانی کا ہی میرا بھی سوال ہے، سوال سے مجھے اتنی سونا ہو، اتنا چاندی ہو، بینک بیلنس ہو، یہ وہ ہے نا، ایک وہ بنا رکھے نا رولز کا، وہ تو پتا ہے، نہیں نہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ ایسا رہی ہوں کچھ نہیں ہے۔ جیسے کسی کا حساب، مطلب گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں سے انڈیویجلی ایک بندہ اس حیثیت پر ہے، ایسی پوسٹ پر ہے کہ وہ تو اس کی تو حساب کتاب بہت بڑھیا ہے، حیثیت ہے اس کی کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن فیملی اس پوزیشن پر نہیں ہے، تو کیا ایسا بندہ کر سکتا ہے قربانی؟ اچھا، مطلب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فیملی کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا خراب چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کنڈیشن صحیح نہیں ہے، لیکن ایک اس میں سے ایسا بندہ ہے جو اچھا ہے، مطلب اسٹیبلشڈ ہے، تو وہ قربانی کر دے۔ اور پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فیملی پہ رکھا ہے نا، اس کی ذمہ داری، فیملی کو پورا کرے گا نا وہ اپنی، پھر ایگزیکٹلی جو جی۔ بچے گا اس کے پاس اس پہ کرے گا نا وہ قربانی۔ باقی آج کل پتہ ہے یہ چیز تو بیکار ہی ہے کسی سے کہنا کہ پہلے اپنی فیملی دیکھو اور پھر یہ ساری چیزیں بعد میں فرض ہیں، پہلے فیملی فرض ہے، یہ تو بیکار ہی ہو گئی ہے کہنا آپ تو، یہ چیز ہے کرتا ہی نہیں ہے کوئی، مطلب یہ والی چیز پر کوئی دھیان نہیں دیتا، بس وہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ قربانی انسان کرتا ہے تو تھوڑی واہ واہ مل جاتی ہے، وہی چیز آ گئی کہ عمل مطلب اخلاص نہیں ہے انسان کے اندر، تو وہ واہ واہ مل جاتی ہے، بس اسی کے لیے کر لیتے ہیں، فیملی کو کرنے میں کیا واہ واہ ملے گی۔ یہ سین تو ہر جگہ ہے، مطلب یہ والا سین تو ہر جگہ چل رہا ہے، یہ مطلب انسان حقوق نہیں دے رہا لوگوں کے، اور مطلب خاص طور پہ اپنی فیملی کے، اور یہ سارے کام کر رہا ہے، وہ قربانی بھی کر رہا ہے اور غریبوں کی بھی مدد کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن اس کو فیملی نہیں دکھ رہی ہے اپنی، یہ تو ہے۔ خیر ویسے تو وہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو پھر اس کو اپریشیٹ ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک سمجھ گئی۔ اس کو نا عمل سے نہیں روکیں گے، اس کو کسی عمل سے نہیں روکیں گے کہ کیوں کر رہے ہو، قبول نہیں ہوگی، اس ٹائپ کی باتیں نہیں کریں گے۔ مطلب ہاں سمجھ گئے، مطلب شکایت نہیں کرنی، نہیں رکھنی چاہیے ان لوگوں کو، اگر کوئی جی جی کرنا جی، چاہ رہے تو اس کو کرنے دینا چاہیے۔ نہیں دینا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کچھ چیزیں نا، کچھ عمل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نا احساس کروا دیتا ہے، تھوڑی کچھ دنوں کے بعد انسان نا وہ عمل کرتا رہتا ہے تو اس کو پھر دوسری چیزوں کا بھی احساس ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی پلٹ کر آ جاتے ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی دیکھیے چھوٹے موٹے عمل انسان کو احساس دلا دے کہ میرا مطلب اصل فرض کیا ہے. ٹھیک ہے. ہوں، جی سمجھ گئی، ٹھیک ہے، تھینک یو. تو روکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی باتیں ٹھیک کرنی ٹھیک ہے کہ ٹھیک. وہ پھر اب دیکھیں قربانی کر رہا ہے، چلیے کہ کچھ لوگ اس کا فیملی کا فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن باہر تو لوگوں کا ہو رہا ہے نا. وہ قربانی کر کے اپنے فریج میں تھوڑی نہ رکھے گا سب کچھ، باہر بھی دے گا، کچھ نہ کچھ تو دے گا ہی. ٹھیک ہے. تو جی جی اچھا جی یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے اس کی مغفرت کر دے. ٹھیک. اور اس کو احساس جی دلا دے سمجھ کہ گئی. ایسا نہیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چپل دھونا نہیں ہوگی.